بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بنانے کے 5 مددگار طریقے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہڈیوں کی صحت کے بغیر مجموعی صحت کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور جسم میں سب سے اہم ترین ہڈی اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو جسم کی بنیادی ساخت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اعصاب اور مسلز پر مشتمل ہوتی ہے جو جسم کے مختلف حصوں سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی مجموعی صحت کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں پر جسم کے اس اہم ترین حصے کو مضبوط، صحت مند اور اس کی لچک کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ طریقے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ، صحیح جوتوں کا انتخاب۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ محض چہل قدمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، دوڑ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اسکول یا دفتر جاتے ہیں، جوتے کا انتخاب اہمیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی صحت کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ آپ کے جوتے نہ صرف آپ کے پیروں کے سائز کے مطابق آرام دہ اور لچکدار ہونے چاہیے تاکہ آپ کو چلنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کمر بھی سیدھی رہے۔ سیدھا بیٹھیں۔ کمر کے نچلے حصے میں موجود ڈسکس کھڑے ہونے کی نسبت بیٹھنے پر 3 گنا زیادہ دباؤ کا سامنا کرتی ہیں۔ جب آپ طویل عرصے تک بیٹھے رہتے ہیں تو کمر کے نچلے حصے کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ درد کو دور کرنے اور ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ ہر 20 سے 30 منٹ میں کھڑے ہو کر چہل قدمی کریں یا کام پر اسٹینڈ اپ ڈیسک کا استعمال کریں۔ ریڑھ کی ہڈی کو آرام دیں۔ دن بھر کام کاج کرنے کے بعد آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو صرف اسی وقت آرام ملتا ہے جو آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی آرام کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اگلے دن کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو وہ نگہداشت حاصل کرنے دیں جس کی وہ مستحق ہے۔ مساج کریں۔ مساج نہ صرف آپ کے پٹھوں اور ریڑھ کی ہڈی پر تناؤ کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کی لچک کو بھی بہتر بناتا ہے اور خون کے بہاؤ کو بھی فروغ دیتا ہے۔ جسم میں خون کا بہاؤ جتنا بہتر ہوگا، جسم کے افعال اتنی ہی بہتر انداز میں کام کریں گے۔ کوئی بھی شخص روزانہ مساج نہیں کروا سکتا، لہٰذا اگر آپ کسی پیشہ ور سے مساج نہیں کروا سکتے تو مساج کرسی اس کا بہترین نعم البدل ہے جو آپ کے پٹھوں میں تناؤ کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کمر کے پٹھوں پر کام کریں۔ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بنانے کا دوسرا طریقہ مناسب ورزش ہے۔ ایسی مشقیں تلاش کریں جو آپ کی کمر کے نچلے حصے اور بنیادی پٹھوں کی صحت کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو باقی جسم کا سہارا دینے کے لیے مدد ملے۔ کسی پیشہ ور فٹنس ٹرینر سے رابطہ کریں کہ آپ کے کمر کے نچلے حصے کے ساتھ ساتھ ایبس کے لیے کسی قسم کی ورزش مثالی ہے اور ان کو کیسے انجام دیا جائے۔ یہ صرف چند تجاویز ہیں کہ آپ کس طرح درد اور تکلیف سے بچنے کے لیے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بنانے کے لیے ان پر عمل کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہتے ہیں۔ دوستوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو لازمی اس کو شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔